اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل والوں کی طرف، بنی اسرائیل والوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رب پاک کا کلام بڑا ہی احسن ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر لفظ اپنے اندر حسن اور سبق رکھتا ہے۔ ایسا جمال ہے کہ خالق کائنات نے اپنے کلام میں پہلے جب ہم نے جمعہ سنے، ان جمعوں کے اندر ہم نے ان آیات مبارکہ میں پتہ چلا کہ جو بنی اسرائیل کی خصلتیں تھیں، ان کی جو آنے والے عذابات تھے، ان کو ہم نے سنا ہے اور اللہ نے پہلے ان کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد خالق کائنات ان کی وجوہات کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ اس ہڈ درمی پر اور اس بیماری میں مبتلا تھے، وہ کیا وجوہات تھی۔ ان وجوہات کو رب تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل والوں کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، لیکن ان کو نجات ملنے کے باوجود وہ ناشکرے رہے۔ اللہ نے اپنے نبی کلیم اللہ، عظیم صفت والے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف مبعوث فرمائے، انہوں نے ان کی گستاخیاں بھی کی اور نافرمانیاں بھی کی۔ بنی اسرائیل والوں کو رب پاک نے آسمانی پہلی کتاب تورات شریف عطا فرمائی، لیکن انہوں نے قرآن پاک تورات شریف کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل والوں کو اللہ رب العزت نے من و سلوہ عطا فرمایا، طرح طرح کے لذیذ کھانے آسمان سے آتے تھے، وہ کھاتے تھے، وہ ناشکرے رہے، بے صبرے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما کر پانی مہیا فرمایا، لیکن ان لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل والوں کی خصلتیں پہلے بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ یہ ناشکریاں کرتے رہے، یہ نافرمانیاں کرتے رہے، یہ بے صبرے رہے، یہ نبی کی گستاخی کرتے رہے۔ یہ ساری ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بیماری کب لاحق ہوئی، بلکہ یہاں پر بھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل والوں کے پاس جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کی خصلتیں، جن کی نعت، جن کے پیار اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے تورات شریف میں بیان فرمایا تھا، انہوں نے بظاہر آنکھوں سے دیکھ کر ماننے کی بجائے انکار کر دیا۔ یہ بھی ان کے اندر بیماری تھی۔ تو بنی اسرائیل والوں کے اندر یہ بیماری آئی کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہڈ درمی پیدا کیسے ہوئی؟ یہ مبنی الاصل ڈھیٹ پونا، یہ تحکم پسندی آئی کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے اندر یہ والی بیماری تھی۔ اے امت مسلمہ، تم اپنے اندر کبھی بھی ایسی بیماریوں کو داخل نہ ہونے دینا۔ ہمیں بتا دیا جا رہا ہے یہ بیماریاں داخل نہ ہونے دینا۔ بنی اسرائیل والے تباہ و برباد اس لیے ہوئے کہ ان کے اندر یہ بیماریاں ہیں۔ کون سی؟ آیت نمبر 86 ہے سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا، دھوکے کا سامان خرید لیا۔ یعنی ان کے پاس اگر 2 کام ہوتے، ایک دنیا کا فائدہ ہوتا اور ایک آخرت کا نقصان ہوتا، تو یہ بلا سوچ و سمجھے دنیا کا فائدہ لے لیتے اور آخرت کا نقصان کر دیتے تھے۔ اگر اس کا عکس آ جاتا کہ ان کے پاس آخرت کا فائدہ ہوتا اور دنیا کا نقصان ہو رہا ہوتا، تو یہ بنی اسرائیل والے کیا کرتے؟ بلا سوچ و سمجھے آخرت کا فائدہ نہ لیتے، دنیا کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے۔ آخرت کا فائدہ نہیں لیتے تھے، دنیا کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔
اب اللہ رب العزت ان کو سزا کیا دے گا؟ جو دنیا پر اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے معاملے میں آخرت کو مطلب نیچا دکھاتے ہیں مد مقابل ہو کر، اللہ فرماتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، اللہ ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا، ان سے عذاب کو تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب کے اندر ہلکا ہو جانا، عذاب میں کمی ہو جانا، یہ آخرت کا نفع ہے، آخرت کا فائدہ ہے۔ لیکن یہ جن کے اندر بیماری تھی کہ جو دنیا کے بدلے میں آخرت کو پس پشت ڈال دیتے تھے، آخرت کو اختیار نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب کو ہلکا بھی نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کے اندر ہمیں یہ واقعہ ربیع الاول شریف کے اندر سننے کو ملتا ہے، اور یہ کتاب النکاح صفحہ نمبر 1315 اور حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5101 حدیث نمبر ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا پس منظر مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، یہ جاہل تھا، مختصر کر رہا ہوں، یہ کافر ہو کے مرا ہے، عذاب میں مبتلا ہوا ہے، لیکن کسی نے خواب میں اس کو دیکھا اور پوچھا کیا ماجرا پیش آیا؟ اس نے کہا کہ تم سے چھوٹ کر کوئی بھلا نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ نہیں ہے، بلکہ عذاب ہی ملا ہے، لیکن مجھے ایک انگوٹھے سے سیراب کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ عذاب میں تخفیف ہونا یہ آخرت کا نفع ہے۔ اور وہ اس کے عذاب میں کیوں تخفیف ہوئی؟ شرح عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ جب نبی آخر الزمان امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی رضائی ماں ہیں، یہ خوشخبری دینے کے لیے ابو لہب کے گھر گئی اور ابو لہب کو بتایا کہ تمہارے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے خوشی میں حضرت ثویبہ کو جس انگلی سے آزاد کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کافر کو یہ صلہ عطا فرمایا۔ بظاہر اس نے نبی نہیں مانا، لیکن اپنے بھائی کے بیٹے کی خوشی منانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے عذاب میں ہلکا فرما دیا۔ اس کے عذاب کو جس انگلی سے اشارہ کیا تھا، اس انگلی سے اس کو سیراب کیا جاتا۔ اب آنے والا ربیع الاول شریف 1500 سالہ ربیع الاول شریف ہے، 1500 سالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر نبی پاک کا میلاد منائیں گے۔ دیکھو ایک کافر کو اللہ رب العزت اس کے عذاب کو ہلکا کر رہا ہے، تو بتاؤ اگر مسلمان ہو کر صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کرتے ہوئے خوشیاں منائے، اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر میرا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ عذاب میں ہلکا ہونا یہ آخرت کی نجات کے نفع میں سے ایک نفع ہے، لیکن جو بندہ آخرت کے معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، اللہ اس کے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا۔ اور ساتھ میں کیا ہوگا؟ آگے ارشاد فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی جو بندہ بنی اسرائیل والے رسولوں کے بھی، انبیاء کرام کے بھی گستاخ تھے، اللہ والوں کے بھی گستاخ تھے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اب ان کے لیے کوئی شفاعت بھی نہیں کرنے والا ہوگا، کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کا سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کو صحیح معنوں میں ماننا، اللہ والوں کو ماننا کتنا فائدے کا باعث ہے کہ وہ کل کو اس کے حق میں شفاعت بھی فرمائیں گے۔ یہاں پر ہم اگر غور کریں تو بہت سے واقعات ملتے ہیں جن واقعات کے اندر لوگوں نے
دنیا کی زندگی کو آخرت پر فضیلت دی ہے. عہدے کی وجہ سے لوگوں نے آخرت کو داؤ پہ لگا دیا ہے. مال و متاع کی وجہ سے لوگوں نے آخرت کو داؤ پر لگا دیا ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں ملتی ہیں، اور اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھے جائیں تو وہاں پر بھی ملتے ہیں. معجم الاوسط کی روایت ہے جلد نمبر 3 کی کہ نجران کے علاقے میں بنی اسرائیل والے کچھ لوگ بستے تھے. ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، علماء ان کے تھے ماننے والے، وہ ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر مدینہ پاک آ رہے تھے. تو رستے میں جب مدینے آ رہے تھے تو ابو حارثہ ان کا بہت بڑا علامہ فہامہ تھا. اس کا ایک بھائی تھا قرظ بن علقمہ. یہ رستے میں غصے کے اندر آتے ہوئے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، نازیبا کلمات کہے. ابو حارثہ خود مسلمان نہیں تھا، وہ بھی انہی کا بنی اسرائیل والوں کا علامہ فہامہ تھا. اس نے کہا کہ تم یہ الفاظ نہ کہو، اپنے الفاظ واپس لے جاؤ، اس نبی کی بارگاہ میں گستاخی نہ کرو. قرظ بن علقمہ کہنے لگا کیوں؟ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں، اور تم بھی تو نہیں مانتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم یوں کیوں کہہ رہے ہو؟ ابو حارثہ جو ان کا بڑا لیڈر تھا اس نے کہا کہ دراصل جو ہزاروں سال ہماری اللہ کے کلام سے کتابوں کے اندر لکھا آ رہا ہے، اور ہم جس آخر الزمان نبی کی تلاش میں ہیں، رب کی قسم ہے یہ مدینے والا وہی نبی ہے، یہ آخر الزمان نبی ہے. لہذا تم ان کے بارگاہ میں نازیبا کلمات نہ کہو. اس نے کہا اچھا تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ان کے ہاتھ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اس نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ شاہ روم نے ہمیں دولت اور مال دیا ہوا ہے، اعلیٰ منصب دیا ہوا ہے، اعلیٰ جاہ و جلال ملا ہوا ہے. اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمارا یہ منصب بھی گیا، ہماری دولت بھی گئی، عیش و عشرت بھی ختم ہو جائے گی. بس اسی ڈر کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے. یہ بنی اسرائیل کے علماء اس فعل میں مبتلا تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مانتے تھے کہ حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی لالچ کی وجہ سے انہوں نے آخرت کو داؤ پہ لگا دیا. لیکن قرظ بن علقمہ اس نے کہا کہ جب یہ حق پر ہیں اور حق نبی ہیں تو کیوں نہ میں ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں. اور وہ قرظ بن علقمہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. اب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے تھے، لیکن ایک نے آخرت کو ترجیح دی، وہ ایماندار ہو گئے اور اللہ رب العزت کے نبی پر ایمان لے آئے، بخشش کا سامان بن گیا. اور دوسرا دنیا کی لالچ کی وجہ سے ایمان نہ لا سکا، ایمان نہ لایا، عیش و عشرت کی وجہ سے ایمان نہ لایا، شاہ روم کے مال و دولت کو ملنے کی وجہ سے ایمان نہ لایا. اور اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں. اگر سورہ بقرہ کو ہم پیچھے سے تھوڑا سا پڑھیں تو ایک ان کا بہت بڑا عالم تھا کعب بن اشرف. یہ ان کے علماء کا لیڈر تھا، اور ان کے علماء نے یعنی گویا کہ ان کے جو بڑے تھے پیشوا مذہبی لوگ، انہوں نے یہ طریقہ کار بنایا ہوا تھا کہ یہ لوگوں سے کچھ نہ کچھ ماہانہ لیتے تھے، سلسلہ بنایا ہوا تھا، اور یہ ماہانہ ان سے چارج کرتے تھے اور ان کو مسائل بھی بتاتے تھے. وہ تو اب یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا. کعب بن اشرف نے ان کو بتایا کہ اب وہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، اگر ہم ان پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارا یہ جو بندی ہوئی رقم ہے یہ بھی ختم ہوتی ہے. اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ رقم اب ان کے پاس چلی جائے گی، اور ہمارے پیچھے پیچھے جو ہمیں رقم دیتے ہیں یہ بھی ان پر ایمان لے آئیں گے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی گویا کہ دنیا کو ترجیح دی، دنیا کی لالچ نے ایمان نہ لانے دیا. یہاں پر تفسیر خازن کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن کعب بن اشرف لوگوں کے پاس آیا، علماء کے پاس، اپنے مذہبی پیشوا کے پاس. اس کو کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تورات کے اندر نبی آخر الزمان کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور تم یہ بتاؤ یہ جو نبی ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے. آپس میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپس میں بیٹھے ہیں، سچی بات ہے، قسم با خدا یہ حق برحق نبی ہے.
یہ سچے نبی ہیں. دیکھو وہ بھی مانتے تھے. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اگر تم اس کے علاوہ کوئی جواب دیتے نا تو میں تمہیں انعامات سے نوازتا, تمہیں پیسے دیتا, لیکن تم نے میرے ذہن کے مطابق جواب نہیں دیا, لہذا اب تمہارا کوئی انعام نہیں. تو ان لالچیوں نے یہ کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے سوچا نہیں تھا, آپ ہمیں مہلت دو, پھر ہم بتاتے ہیں کیا لکھا ہے تورات میں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کیا کیا, تورات کے اندر جو اوصاف نبی بیان کیے گئے تھے, نبی آخر الزمان کے اوصاف تورات میں موجود تھے, ان کو مٹا دیا, تحریف کر دیا, اور آ کر اپنی شانیں بیان کرنے لگے اور کعب بن اشرف کی شانیں بیان کرنے لگے. تو پھر اس کے بعد اس نے چند دینار بھی دیے اور ان کو ایک ہیرے جواہرات کی تسبیح بھی دی. تو یہاں پر اگر ہم غور کریں, یہ بیماریاں آج ہمارے لوگوں میں سرایت کرتی چلے جا رہی ہیں کہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے آخرت کو برباد کر رہے ہیں.